جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس کے بعد ہوئے اعلان کیا نا باقاعدہ، یا وحی آنے سے پہلے مسلمان بنانا شروع کر دیا تھا؟ بتائے کوئی ہے؟ نہیں معلوم کر کے بتا دو کسی مفتی سے یار. لیکن یہ سوچو فکر، اتنے لوگ تھے اہل مکہ کے اندر، وہ کیوں نہیں کر رہے تھے بھائی؟ بولو نا، جواب دو. ابو جہل سے بڑا کوئی عالم تھا مکہ میں نہیں بلکہ اس وقت اہل عرب میں؟ ابو جہل سے بڑا پڑھا لکھا عالم کوئی بھی نہیں تھا. کیا حضور، میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو وہ کیوں نہیں غور و فکر کرتا تھا؟ حضور کو تو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، امی تھے نا، وہ تو پڑھا لکھا تھا، عربی پڑھا لکھا. لیکن کیونکہ پیدائشی نبی تھے، دیکھ رہے ہو تم، آدم علیہ السلام کی مغفرت بھی تو اسی، ایک روایت ہے، درست ہے یا غلط یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، روایت یہ ہے کہ رو رو کے آدم مر گئے. برس مراد یعنی بالکل نڈھال ہو گئے، معافی نہیں دی. آخر میں کہا کہ جو آنکھ جیسی تو نے ڈالی میرے پتلے میں تو میں نے تیرے بارگاہ میں ایک نام لکھا دیکھا تھا، محمد الرسول اللہ. جو نام لکھا دیکھا تھا اس کا واسطہ دیتا ہوں معاف کر دے. پھر معاف کر دیا اللہ نے. دیکھا؟ ہاں بھائی کیا غلط ہے؟ کیا غلط ہے؟ اور وہ لوگ کہو گے فکری نشست نہیں، کیری آن تو کریں گے لیکن لیکن یہ لیکن کتنا بور سبجیکٹ ہے. تو یعنی آدم کی مغفرت ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور تو وہ چیز تھے جو آدم سے پہلے بھی موجود تھے. کیوں کہ اللہ کے محبوب تھے، محبوب نے چھپا کے رکھا تھا، سجا کے محمد رسول اللہ. کہیے ڈاکٹر صاحب بتائیں نا، پروفیسر صاحب آپ بتائیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہاں میں ہاں نہ ملائیے. یہاں بھائی یہاں تو کوئی فوج نہیں ہے، ایسا ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی پکڑ کے نہیں لے کے جائے گا. یہ برطانیہ ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ڈیمونسٹریشن، فریڈم آف اسپیچ، ایوری تھنگ از اویلیبل ان UK، یونائٹڈ کنگڈم. غیر مسلموں کا ملک ہے یہ ذرا خیال رہے. مسلمان ملک میں اجازت نہیں ہے. تو تقریبی صحیح ہے، درست کہہ رہا ہوں نا؟ تو اس سے اندازہ کر لو کہ جتنے مسلمان ممالک ہیں، سن رہا بھیا؟ نہیں سن رہا سر؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبھی نے ڈرامے بازی کر کے مذہب کی اصل شکل کو بگاڑ دیا ہے. اور اگر میں یہ آج کہوں تو خدا نہ خواستہ کوئی الزام نہ لگا دے کہ اگر کوئی اسلام کو اور خدا کو سمجھائے تو وہ الطاف حسین سمجھائے. برا لگ گیا نا؟ یہاں فتویٰ لگ گیا. کیا ہوا؟ اچھا باہر والوں کا. مجھے تو اللہ میں اسی سے اسی کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ گناہ نہ ہو جائے. اللہ بس
تیرے یہاں سے رکھے. کیوں؟ مجھے اپنی اوقات یاد ہے. میرے خاندان کے اندر کوئی مالی طور پہ اس قابل نہیں تھا، نہ ہی پالیٹکس میں تھا، نہ ہمارے گھریلو. میں نے اپنی تعلیم ٹیوشنیں پڑھا کے 5ویں کلاس سے 5ویں کلاس میں تھا، ٹیوشنیں پڑھا کے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے. پوری فارمیسی کرنے کے بعد تک بھی میں ٹیوشنیں کرتا رہا. اور جو کماتا تھا اے پی ایم سے بنانے کے بعد 78 11 جون 1978 کے بعد ندیم احسان نظر نہیں آ رہا. کہاں ہے؟ اس کو بولو نا، سن لے یار، سنو یار. تو جو کیا کہہ رہا تھا میں، جتنا پیسہ آیا وہ سب خرچ کیا کس پہ؟ پارٹی پہ کر دیا. بوٹس میں نوکری کی، جی ڈی سیل میں نوکری کی، جو پیسہ آیا سارا پارٹی پہ لگا دیا. اچھا، تو میری تو ہمت، میری تو طاقت نہیں تھی کہ میں مہاجروں کو یکجا کرنا. مہاجر واحد دنیا کی ایسی قوم ہے، جیسے ایک قوم ہے چوپایا جسے کہتے ہیں، ہر جگہ پائے جاتے ہیں، دنیا کے ہر جگہ حصے میں چوپائے پائے جاتے ہیں. غلط بول رہا ہوں میں؟ ہلو، چوپائے ہر جگہ پائے جاتے ہیں. چوپائے یار، گائے بیل، یار یہ میں کہہ رہا ہوں، تم پتہ نہیں کیا لے رہا ہو یار. کیا بات کر رہے ہو یار؟ دیکھو، اب تم غلط مطلب لے جاؤ تو بھائی میں کیا کر سکتا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں چوپائے کس دنیا کو علاقہ بتا دو جہاں چوپائے نہ. اچھا، تو کیا کہہ رہا تھا میں مہاجر، ایک مہاجر قوم ایسی ہے جس کو متحد کرنا ایسا ہے جیسے ترازو میں مینڈکوں کو تولنا. کیا دے رہا ہوں مثال؟ چوپائے ہر جگہ پائے جاتے ہیں، مہاجروں کو متحد کرنا ایسا ہے جیسے مینڈکوں کو تولنا. اچھا بھائی، 1 کلو مینڈک دے دو، ٹھیک ہے نا بھائی. تم نے ایک پکڑے، بھرا، ترازو اٹھایا، بانٹ کیا کہتے ہیں اس کو، بانٹ رکھا، یعنی ویٹ رکھا اس میں 1 kg رکھا، یوں اٹھایا تو سالا یہ ترازو ایسا تھا ایسے ہو گیا. کیوں؟ 8 پھلک کے بھاگ گئے. تم نے پھر کیا کیا؟ پھر جس ڈبے میں اور رکھے بہت سارے میڈک، ادھر سے اور اٹھائے، ادھر رکھ کے ڈالا، ترازو پھر اٹھایا، 20 پھر بھاگ گئے نا. بس یہ میڈکوں کے بھاگنے کا سلسلہ آج تک جاری ہے، چاہے وہ پی آئی بی کی شکل میں ہو. یہ بھاگنے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، چاہے پی آئی بی کی شکل میں ہو، خیابان شہر کی شکل میں ہو، یا حقیقی کی شکل میں ہو. یہ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن پھر میں کہوں گا والعصر ان الانسان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. پھر آگے بتاؤں گا اس کی بات، ٹھیک ہے نا. تو بات بتا رہا تھا کہ میں خدا کی قسم، اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو مجھے ٹیوشن پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ میں سے کسی نے کیبنگ کی؟ کیبنگ میں نے کی ہے، میں نے، اللہ کی قسم 1.25 سال یا 1.5 سال میں نے کیبنگ کی ہے. لوگ صندوق اٹھا کے ڈگی میں رکھے.
جس کو آپ سن رہے ہیں الطاف حسین، تو میری طاقت نہیں تھی